السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نبی اور نبی کے تمام آل پاک پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، باب العلم آفیشل کے ذریعے الحمدللہ میں شمیم احمد اشرفی، پرنسپل مدرسہ اہل سنت راہ بلال پت مدرسہ حاضہ کے اس دفتر سے میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک، آپ کی ولادت کا بیان آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچایا۔ اب سرکار دو عالم، سرور کائنات، فخر موجودات، باعث کون و مقام، سبب وجود کائنات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، نبی آخر الزمان، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کی رضاعت، آپ کے بچپن کے واقعات اب انشاءاللہ تعالی آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں گا۔ میرے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا مجھے صحیح بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، میرے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ایک روایت کے مطابق صبح صادق اور 22 اپریل 571 عیسوی کو سارے نبیوں کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جب آپ کی جلوہ گری ہوئی، ساری کائنات میں بہار آ گئی، ساری کائنات میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، مظلوم مسکرانے لگے، جنت کی حوریں مچل گئیں، آسمان پر فرشتے نبی پر درود و سلام پڑھنے لگے، جنت کی حوریں آقا کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے لگی، اور خود رب تبارک و تعالی کی رحمت مسکرا پڑی، اور کائنات کا ذرہ ذرہ بول پڑا۔ چار سو رحمتوں کے اجالے ہوئے، بزم کونین کے پیشوا آ گئے۔ 400 رحمتوں کے اجالے ہوئے، بزم کونین کے پیشوا آ گئے، ذر افلاک سے باتیں کرنے لگے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، ذر افلاک سے باتیں کرنے لگے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے۔ غم کے مارے ہوئے مسکرانے لگے، ظلمتوں کے مکی جگمگانے لگے، غم کے مارے ہوئے مسکرانے لگے، ظلمتوں کے مکی جگمگانے لگے، بے کسوں کے مقدر ٹھکانے لگے، سب کے محسن حبیب خدا آ گئے، بے کسوں کے مقدر مسکرانے لگے، بے کسوں کے مقدر ٹھکانے لگے، سب کے محسن حبیب خدا آ گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے، اب میں نزہۃ المجالس کی روایت، نزہۃ المجالس زرقانی شریف اور مواہب لدنیہ، جامع المعجزات اور معارج النبوت میں کی روایت ہے کہ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خالق کائنات نے ایک صدا دی، اور صدا کیا تھی کہ اے صدا دی کہ کتنی خوش نصیب ہے، کتنی خوش قسمت ہے وہ خاتون جو میرے محبوب کو دودھ پلائے گی، کتنی بابرکت ہے وہ پستان جو میرے محبوب کے پاک دہن میں آئیں گے، کتنا خوش قسمت ہے وہ خاتون جس کے گھر میں میرے محبوب کا بچپن گزرے گا۔ جب یہ صدائیں آئیں تو آسمانوں پر فرشتوں نے کہا، یا اللہ تو ہمیں اجازت دے، ہم تیرے محبوب کو اپنے پاس لے آئیں اور تیرے محبوب کی پرورش کریں، پاک اشیاء کھلا کر، دنیا کی عظیم نعمتیں کھلا کر تیری محبوب کی ہم پرورش کر کے اس شرف کو حاصل کریں۔
میرے رب نے کہا فرشتوں یہ تمہارے بس تمہارا کام، یہ ڈیوٹی تمہاری نہیں ہے۔ چرند کہنے لگے، پرند کہنے لگے یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم تیرے محبوب کو اپنے آشیانوں میں لے آئیں اور کائنات کی پاک چیزوں کو تیرے محبوب کو کھلا کر تیرے محبوب کی پرورش کر کے ہم اس شرف کو حاصل کریں۔ میرے رب نے کہا فرشتوں یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ بادلوں نے کہا، آسمان پر بادلوں نے کہا یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم تیرے محبوب کو لے آئیں، مشرق میں لے جائیں، مغرب میں لے جائیں، شمال میں لے جائیں، جنوب میں لے جائیں، ساری کائنات میں گھمائیں اور پاک اشیاء کھلا کر، نعمتیں کھلا کر تیرے محبوب کی پرورش کر کے شرف کو ہم حاصل کریں۔ میرے رب نے کہا اے بادلو یہ تمہاری بس کی بات نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کائنات کی ہر مخلوق نے کائنات کے ذرے ذرے نے رب کی بارگاہ میں خدمات پیش کرنے کی اجازت مانگی، لیکن میرے رب نے کہا یہ ڈیوٹی تمہاری نہیں ہے، اس کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں کرنے کے مولا پھر وہ مقدس خاتون کون ہے؟ وہ مقدس خاتون ہے کون جس کی پرورش جو تیرے محبوب کی پرورش کرے گی، جس کے دودھ تیرا محبوب پیے گا، جس کے گھر میں تیرا محبوب بچپن کی زندگی گزارے گا۔ میرے رب نے کہا اے فرشتوں وہ پاک اس مقدس خاتون حلیمہ سعدیہ ہے، یہ حلیمہ سعدیہ ہے جو میرے محبوب کو دودھ پلائے گی، جس کے گھر کو میرا محبوب جنت کا باغ بنا دے گا، جس کی سوئی قسمت کو میرا محبوب جگا دے گا۔ میرے دوستو جامع المعجزات کی روایت ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب یہ شہزادہ محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آمینہ کہتی ہیں میرے کانوں میں صدائیں آتی تھی، اے آمینہ، اے طاہرہ، اے طاہرہ آمینہ، تیرے یہاں جو مہمان، تیرے یہاں جو شہزادہ تشریف لایا ہے، آمینہ اس شہزادے کو کسی عام دائی کے حوالے مت کر دینا، اس لیے کہ آمینہ اس شہزادے کی اس تیرے لخت جگر کی نور نظر کو جو دودھ پلائے گی اس کے لیے اللہ نے حلیمہ کا انتخاب کیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے یہ حوالے کرنا یہ حضرت آمینہ کا بیان ہے۔ کیا کہتی ہیں کہ میرے کانوں میں صدائیں آنے لگی۔ میرے دوستو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن حضرت آمینہ کا دودھ پیا، اپنی والدہ کا دودھ پیا، اور 7 دن کے بعد حضرت سویبہ کا دودھ پیا۔ یہ سویبہ کون ہے؟ یہ ابو لہب کی وہ باندی ہے کہ جس نے ابو لہب کو آ کر یہ بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے یہاں ایک بیٹا آیا ہے، ایک لخت جگر آیا ہے، نور نظر آیا ہے، جس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ تو ابو لہب نے اس خوشی میں کہ تو نے مجھے ایک اچھی خبر لا کر دی ہے، اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں سویبیہ کو اس انگلی سے آزاد کر دیا تھا، اور وہی سویبیہ ہے۔ تو ابو لہب کو اس آزاد کرنے کا صلہ یہ ملا، اس ذرہ برابر خوشی منانے کا صلہ یہ ملا تھا کہ جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ابو لہب سے پوچھا تیری کیا حالت ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو مجھے اس انگلی کے ذریعے جس کے ذریعے میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اس باندی کو آزاد کیا تھا، اس انگلی کے ذریعے مجھے پانی مل جاتا ہے، شہد مل جاتا ہے۔ دوستان محترم، عزیزان کرام، جب ابو لہب جیسے کٹر پنتھی دشمن رسول کو بھتیجے کی خوشی منانے کے صلے میں نبی مان کر خوشی نہیں منائی، اللہ کا حبیب مان کر خوشی کا اظہار نہیں کیا، بھتیجا سمجھ کر خوشی کا اظہار کرنے کے صلے میں اس کو اتنا سکون مل سکتا ہے، تو پھر جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو، محبوب خدا کو رحمت للعالمین مان کر، شفیع المذنبین مان کر، اپنا آقا مان کر آپ کی ولادت کی خوشی منائے گا تو اس کو اللہ کتنا صلہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن حضرت آمینہ کا دودھ پیا، اور 7 دن کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سویبیہ جو لوڈی تھی اس کا دودھ پیا، اور ان کا دودھ پینے کے بعد یہ شرف حضرت حلیمہ سعدیہ کو ملا۔ میرے دوستو آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ آمینہ کا ہی دودھ کیوں نہیں پیا؟ آمینہ نے حلیمہ کے حوالے اپنے محبوب کو کیوں کیا، اپنے لخت جگر کو؟ تو دیکھیے عرب کا دستور تھا، اور عرب کا دستور تھا کہ عرب کا دستور یہ تھا کہ جو مالدار لوگ ہوتے تھے ان کے بچے دیہات میں جاتے تھے، اور دیہات میں جانے کی مصلحت یہ تھی چونکہ دیہات کی آب و ہوا
صاف و شفاف ہوتی ہے، اس لیے بچے کو خوشگوار ہوا ملے، اس کی زندگی میں سدھار آئے، اس کی زندگی اچھی زندگی بن جائے، اس کی پرورش میں بہار آ جائے، اس لیے وہ دیہات میں اپنے بیٹوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ دیہات میں جا کر صرف خالص عربی فصاحت و بلاغت میں مہارت ہو جائے، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ عورتیں، ان کا ذریعہ معاش ہی یہ تھا کہ وہ شہر آ کر مالدار کوئی بچے لے کر جاتی تھی، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا، اسی وجہ سے ان کی خدمت بھی ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس عرب کے دستور پر عمل کرتے ہوئے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شہزادے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حلیمہ کے سعدیہ کے حوالے کیا۔ انشاءاللہ تعالی میں اگلے پارٹ میں آپ کو یہاں سے آگے بات لے کر چلوں گا۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو سنیں بھی، اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ السلام